السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اپنے ہاتھ خون میں رنگتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ حجر اسود کو رکھنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ابو ذر خاندان کے رہنما کے الفاظ نے ان لوگوں کے درمیان جھگڑے کا ماحول پیدا کیا جو قبائلی منافرت کو بھلا کر کعبہ کی تعمیر نو کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ یہ حجر اسود کو رکھنے کا جھگڑا تھا۔ وہ ایک روایتی قبیلے کے وارث تھے جو ایک ہی قبیلے کے دو رشتہ داروں کے درمیان ایک اونٹ چرتے ہوئے دوسرے کے باغ میں چلے جانے پر 40 سال تک لڑتے رہے تھے۔ اس وقت قبیلے کا سردار اس بات پر بضد تھا کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک مجھ سے زمین کا معاہدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ جنگ جس نے دو نسلوں کو تباہ کر دیا تھا آخر کار قبائلی رہنما کے درمیان اختلاف جنگ کے خاتمے کا وجہ بنی۔ جب یہ طے پایا کہ یہ ایک اور خونریز جنگ کا آغاز ہے تو ابو امیہ بن عمیرہ المخزومی کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھے آدمی کے طور پر انہوں نے ایک مشورہ دیا، کل صبح ہم صفا کے دروازے سے داخل ہونے والے پہلے شخص کا فیصلہ مان لیں گے۔ تجویز منظور کر لی گئی۔ اگلی صبح ایسا منظر تھا کہ مکہ مکرمہ میں سورج دوبارہ طلوع ہوا ہے، ایک مشرقی افق پر اور دوسرا خانہ کعبہ کے صفا کے دروازے پر۔ جنگ زدہ پرانے ماحول کو بھول جانے والے قبائلی سرداروں اور خاندان کے افراد نے ایک ہی سانس میں اعلان کیا، یہ ہے الامین جو ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ ان سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکہ کے باشندوں میں الامین امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو کپڑے پر رکھتے ہیں اور اس کے کنارے ہر قبیلے کے سربراہوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے سب کی شرکت سے مسئلے کا حل کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بے مثال نمونہ تھے، لیکن کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تاریخی شخصیتوں سے ممتاز کرتی ہے جو پوری نسل انسانی کے آقا اور رہنما تھے؟ جواب ہے وفاداری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دوران ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کیا تھا جسے کسی دوسرے حکمران یا بادشاہ رد کر سکتے تھے، دشمنوں کو یقین تھا کہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ انہیں اس بات سے تسلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر دستخط کر دی جن کی وفاداری کو دشمن اچھی طرح جانتے تھے۔ ذاتی طور پر، خاندان میں، کام کی جگہ پر، تجارتی معاملات میں، زراعت، عوامی کاموں میں، انتظامیہ میں، جنگ میں، معاہدوں میں، بین الاقوامی تعلقات میں، ان سارے معاملات میں تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح کی مثال تاریخ میں کوئی دوسرا مذہب، ثقافت، نظریہ، عقیدہ نظر نہیں ملتا۔ اس مقدس زندگی کے اختتام پر جس نے تمام انسانی زندگی کا بہترین نمونہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے پوچھا جو صحرا میں ہزاروں قبائل کی نمائندگی کرنے والا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، کیا میں نے تمہیں وہ پوری باتیں نہیں پہنچائی جو اللہ رب العالمین نے میرے سپرد کی تھی؟ جی ہاں، بالکل، آپ نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کی اس جواب کی آواز سے مکہ مکرمہ گونج گیا۔ یہی وفاداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راز ہے جو آج اور ہمیشہ کے لیے مذہبی اور مادی دنیا میں مساوات، یکسانیت اور بے مثال کامیابی کا بھی عمدہ مثال ہے۔
اس کے بغیر خاندان ٹوٹ جائیں گے، انتظامیہ کمزور ہو جائیں گی، لیڈر ٹھوکر کھائیں گے، عظیم تحریکیں ختم ہو جائیں گی، خاندانی ماحول ہنگامہ خیز رہے گا، خودکشیاں بڑھ جائیں گی، زمین انسانوں کے آباد ہوتے ہوئے قبرستان ہوگی، وہ قبرستان جہاں زندہ دفن ہوتے ہیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي